نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں نواز کر کسی کو آزماتا ہے اور کسی سے نعمتیں لے کر۔ ایک ایسی ہستی جو کہ صبر و استقامت کی مثال اور شکر خداوند کا نمونہ ہے، وہ ہستی جس کو رب نے بے شمار نعمتوں سے نوازا، گھر بار، بیٹے بیٹیاں، مال و دولت، بہت سارے مویشی، کاروبار، نوکر چاکر اور ہر طرح کی سہولت۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے انہیں آزمانا چاہا کہ میرا پسندیدہ بندہ جو کہ ان نعمتوں کے ساتھ ہر وقت میری یاد میں رہتا ہے، ان کے نہ ہونے پر بھی میری بندگی کا حق ادا کر کے آنے والے لوگوں کے لیے صبر کی مثال بن جائے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر اس چیز سے محروم کر دیا جو کہ ان کے پاس تھی۔ یہ ہیں حضرت ایوب علیہ السلام۔ حضرت ایوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں اور ان کی والدہ ماجدہ حضرت لوط علیہ السلام کے خاندان سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپ کی قوم سوران کی طرف مبعوث فرمایا جو کہ ملک شام میں رہائش پذیر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر طرح کی نعمتوں سے نوازا، صحت و تندرستی، حسن و صورت اور مال و دولت کی کثرت بھی، بے شمار مویشی اور کھیت و باغات وغیرہ آپ سب کے مالک تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو آزمائش اور امتحان میں ڈالا تو آپ کا مکان گر پڑا اور آپ کے تمام فرزندان جن کی تعداد 7 تھی، 7 بیٹے اور 7 بیٹیاں، سب کے سب نیچے دب کر مر گئے۔ تمام جانور جن میں سینکڑوں اونٹ اور ہزارہا بکریاں تھیں سب مر گئے۔ تمام کھیتیاں اور باغات بھی برباد ہو گئے، غرض کہ آپ کے پاس کچھ بھی باقی نہ رہا اور آپ فقیر ہو گئے۔ کتنی بڑی آزمائش ہے کہ تمام بیٹے، تمام بیٹیاں، تمام جانور، مال و اسباب سب کچھ ختم ہو گیا۔ اور جب آپ کو ان چیزوں کے ہلاک و برباد ہونے کی خبر دی جاتی تھی تو آپ حمد الہی کرتے اور شکر بجا لاتے تھے اور فرماتے تھے کہ میرا کیا تھا اور کیا ہے، جس کا تھا اس نے لے لیا، جب تک اس نے مجھے دے رکھا تھا میرے پاس تھا، جب اس نے چاہا لے لیا، میں ہر حال میں اس کی رضا پر راضی ہوں۔ ان تمام آزمائشوں کے بعد ایک اور بڑی آزمائش وہ یہ تھی کہ آپ بیمار ہو گئے۔ بیماری اس قدر شدید تھی کہ آپ اٹھ بیٹھ بھی نہیں سکتے تھے۔ آپ کے جسم مبارک پر بڑے بڑے آبلے پڑ گئے اور آپ کے جسم کا گوشت بھی گل کر گرنے لگا۔ آپ کی آزمائش انتہا کو پہنچ چکی تھی۔ آپ کی اس تکلیف کے دوران تمام اصحاب نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا، اس خوف سے کہ کہیں یہ بیماری ان کو بھی نہ لگ جائے۔ سوائے 2 لوگوں کے سب ساتھی آپ کا ساتھ چھوڑ گئے، اور وہ 2 ساتھی جنہوں نے آپ کا ساتھ نہ چھوڑا تھا وہ بھی فاصلے سے آپ سے بات کرتے تھے۔ ان حالات میں آپ کی وفادار بیوی جن کا نام رحمت بنت افراہیم تھا اور جو حضرت یوسف علیہ السلام کی پوتی تھیں، وہ آپ کی لگاتار خدمت کرتی رہیں، ہر طرح سے آپ کا خیال رکھا۔ وہ آپ کو اپنے ہاتھوں سے کھلاتی اور پلاتی اور نہلاتی تھیں۔ پھر نوبت یہاں تک پہنچی کہ آپ کا سارا مال بھی ختم ہو گیا، تو اس وفادار بیوی نے اجرت پر لوگوں کے گھروں میں کام کرنا شروع کر دیا تاکہ کچھ کما کر لائے اور اپنے خاوند پر خرچ کر سکے۔ یہ آزمائش کا دور چند دن یا چند ماہ کا نہیں تھا بلکہ 12 سال پر محیط تھا، اور ایک قول ہے کہ یہ عرصہ 18 برس تک کا تھا۔ آپ کا صبر عروج پر تھا، کبھی آپ نے شکوہ بھی نہ کیا تھا۔ ایک بار بیوی نے ہمت کر کے آپ سے کہا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ آپ کو صحت و تندرستی عطا فرمائے اور آپ کے حالات ٹھیک ہو جائیں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم 80 سال کا عرصہ خوشحالی اور فراوانی مال و دولت میں رہے ہیں۔ مجھے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے حیا آتی ہے کہ اتنا لمبا عرصہ میں نے خوشحالی میں گزارا، لیکن اس حال میں تو بہت کم عرصہ ہوا ہے۔ اگر 80 سال تک بھی اس تکلیف میں رہا تو صبر پر قائم رہوں گا اور رب سے صحت و تندرستی اور مال کی فراوانی کی دعا نہیں کروں گا۔ آپ کا جواب سن کر آپ کی بیوی رحمت بنت افراہیم مایوس اور اداس ہو گئیں اور کہنے لگیں کہ پھر یہ مشکل گھڑیاں کب ختم ہوں گی
اور کچھ مایوسی کا اظہار کیا۔ اس بات سے چونکہ اللہ تعالیٰ کی ناشکری ہوتی تھی تو حضرت ایوب علیہ السلام ناراض ہو گئے اور قسم کھائی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے شفا عطا فرمائی تو میں آپ کو 100 کوڑے ماروں گا۔ دوسری طرف نوبت یہاں تک پہنچی کہ لوگوں نے آپ کی بیوی کو بھی کام دینے سے انکار کر دیا کہ کہیں ان کے شوہر کی بیماری ان لوگوں تک بھی نہ پہنچ جائے۔ اس پر حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا، سورۃ الانبیاء آیت نمبر 83 میں ہے، اور وہ وقت یاد کریں جب ایوب علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا کہ اے اللہ تعالیٰ، مجھے آزمائش نے آ گھیرا ہے اور تو سب مہربانوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ صاد آیت نمبر 41 میں حضرت ایوب علیہ السلام کی حالت کو یوں بیان فرمایا ہے، اور ہمارے بندے ایوب علیہ السلام کا بھی ذکر کرو، جبکہ اس نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے شیطان نے رنج اور دکھ پہنچایا ہے۔ یعنی آپ نے اس بیماری کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب نہیں فرمایا بلکہ اسے شیطان کی طرف منسوب کیا۔ حدیث مبارکہ میں ہے، اے اللہ، برائی آپ کی طرف سے نہیں ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں شرف قبولیت بخشا اور آزمائش کو ختم کر دیا۔ اللہ تعالیٰ سورۃ صاد آیت نمبر 42 میں فرماتے ہیں کہ اپنا پاؤں مارو، یہ نہانے اور پینے کے لیے ٹھنڈا پانی ہے۔ روایت ہے کہ جب آپ خدا کی آزمائش میں پورے اترے اور امتحان میں کامیاب ہو گئے تو آپ کی دعا مقبول ہوئی، اور ارحم الراحمین نے حکم فرمایا کہ اے ایوب علیہ السلام، اپنا پاؤں زمین پر مارو۔ آپ نے زمین پر پاؤں مارا تو فوراً ایک چشمہ پھوٹ پڑا۔ حکم الہی ہوا کہ اس پانی سے غسل کرو۔ چنانچہ آپ نے غسل کیا تو آپ کے بدن کی تمام بیماریاں دور ہو گئیں۔ پھر آپ 40 قدم دور چلے تو دوبارہ زمین پر قدم مارنے کا حکم ہوا، اور آپ کے قدم مارتے ہی پھر ایک دوسرا چشمہ نمودار ہو گیا جس کا پانی بے حد ٹھنڈا، بہت شیریں اور نہایت لذیذ تھا۔ آپ نے وہ پانی پیا تو آپ کے باطن میں نور ہی نور پیدا ہو گیا اور آپ کو اعلیٰ درجے کی صحت اور نورانیت حاصل ہو گئی۔ آپ کی زوجہ محترمہ جب باہر سے گھر آئیں تو بالکل نہ پہچان سکیں، اور حضرت ایوب علیہ السلام سے فرمانے لگیں، کیا آپ نے میرے خاوند جو مرض میں مبتلا تھے ایوب علیہ السلام ان کو کہیں دیکھا ہے؟ اللہ کی قسم، جب میرے خاوند صحت مند تھے تو بالکل آپ جیسے تھے۔ اس پر حضرت ایوب علیہ السلام بولے، کیا تم نے مجھے پہچانا نہیں؟ میں تمہارا شوہر ایوب ہوں۔ اس پر ان کی بیوی نے سبحان اللہ کہا، رب کا شکر بجا لائی کہ آزمائش کا لمبا عرصہ کٹ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی تمام اولاد کو دوبارہ زندہ فرما دیا اور آپ کی بیوی کو دوبارہ جوانی بخشی، اور آپ کی کثیر اولاد ہوئی۔ روایت کے مطابق ہے کہ آپ کے 26 بیٹے ہوئے، اور آپ کا تمام ہلاک شدہ مال اور مویشی اور اسباب و سامان بھی آپ کو مل گیا، بلکہ پہلے جس قدر مال و دولت کا خزانہ تھا اس سے کہیں زیادہ مل گیا۔ امام بخاری، امام احمد بن حنبل اور دیگر محدثین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ جب حضرت ایوب علیہ السلام غسل فرما رہے تھے تو ان پر ٹڈیوں کی موسلا دھار بارش ہونے لگی۔ وہ سونے کی ٹڈیاں تھیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے ان کو ایک کپڑے میں اکٹھا کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کی اہلیہ جو کہ اس امتحان میں آپ کے ساتھ شریک تھیں ان پر بھی نرمی فرمائی، اور حکم ہوا کہ اے ایوب علیہ السلام، اپنے ہاتھ میں 100 تنکے اکٹھے کر کے اس کی ایک جھاڑو بناؤ اور ایک بار اپنی اہلیہ کو مارو تو آپ کی قسم پوری ہو جائے گی جو کہ 100 کوڑے مارنے کی تھی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے اس واقعے امتحان میں یہ ہدایت ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کا بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان ہوا کرتا ہے، اور جب وہ امتحان میں کامیاب اور آزمائش میں پورے اترتے ہیں تو اللہ تعالیٰ قدوس ان کے مراتب درجات میں اتنی اعلیٰ سربلندی عطا فرما دیتا ہے کہ کوئی انسان اس کو سوچ بھی نہیں سکتا۔ اور اس واقعہ سے یہ سبق بھی ملتا ہے کہ امتحان کی آزمائش کے وقت صبر کرنا اور خداوند عالم عز و جل کی رضا پر راضی رہنا، اس کا پھل کتنا اچھا
کتنا میٹھا اور کس قدر لذیذ ہوتا ہے۔ واللہ تعالیٰ عالم۔ اگر آپ کو یہ معلومات اچھی لگی ہوں اور آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ نیکسٹ بننے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ بہت شکریہ۔